جھوٹ بولنے سے دین اسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے، عمل کے ذریعے اس کا اظہار کیا جائے، مذاقاً جھوٹ بولا جائے، یا پھر بچوں کا دل بہلانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، ہر طرح سے یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے لوگو بتوں کی پلیدی سے بھی بچو اور جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب کیا کرو۔ ناظرین کرام، انسان کی خوبی اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اس خوبی کے بیگانے بھی معترف ہوں، دشمن بھی اس کا اعتراف کریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان کے دشمن تھے کفار و مشرکین، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پر پہلی مرتبہ کفار و مشرکین کو بلا کے دعوت اسلام پیش کی تو کفار و مشرکین کوہ صفا کے نیچے کھڑے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے لوگو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا، نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہم اس بات کو ضرور مان لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، ہم نے آپ کا لڑکپن دیکھا ہے، آپ کی چڑھتی جوانی دیکھی ہے۔ ما جربنا علیک الا صدقا، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ کی زبان پاک سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک ایسی خوبی، سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس انسان کے اندر آ جائے دشمن بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ کی سیرت پاک سے، کیونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو آپ کی سیرت پاک سے اس بات کا اظہار واضح طور پہ ہو رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم جھوٹ سے پرہیز کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تو دشمن بھی تمہارے اس عظمت کے اور تمہارے اس خوبی کے معترف ہو جائیں گے۔